اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انفلیشن کے بارے میں آپ سے ایک گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں اس ٹائم عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں بڑا تنگ ہے، اور خاص کر یہ مہنگائی جو کہ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر زیادہ ہے، وہ عام آدمی کو زیادہ متاثر کرتی ہے، چونکہ عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس کی فکسڈ انکم ہے، اور اس فکسڈ انکم کا ایک میجر پورشن جو ہے اس کو کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں جو غریب طبقہ ہے اس کی آمدنی کا 80 to 90% اس کے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے۔ آپ دنیا کے کسی مہذب ملک کے اندر چلے جائیں، اگر انفلیشن کو ایک ٹیکس کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر انفلیشن زیادہ ہے تو وہ پرچیزنگ پاور کو ایروڈ کر رہی ہے، پرچیزنگ پاور کو ختم کر رہی ہے، تو اس لیے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اس کے میجر ڈرائیورز جو ہیں وہ حکومت کی پالیسیز ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کی اشیاء سب سے زیادہ یہاں پہ مہنگی ہیں۔ آپ گندم کو دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہو گئیں، اس کے بعد ہمیں غلط اسیسمنٹس اور غلط ایسٹیمیٹس دیے گئے، اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ڈیلے کیا۔ تو یہ جو تینوں فیکٹرز ہیں ان کو اگر ملا لیں تو پاکستان کے لوگوں کی جیبوں کے اوپر 400 سے 500 روپے کا ڈاکہ پڑ گیا۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، آپ بالکل انہیں کہتے رہیں، ان کو اسٹیبلش بھی کریں، ان کو سزائیں دلوائیں، لیکن یہ کیسی حکومت ہے کہ جو بڑی آسانی سے 2 سے 3 چیزیں بیان کرتی ہے اور یہ نہیں بتاتی کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی لوگوں کی جیبوں کے اوپر کتنا بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ چینی کی آپ مثال لے لیں، چینی کی جو پرائسز ہیں، آپ نے شوگر ملرز کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی، آپ کو وہاں بھی غلط اسیسمنٹس اور غلط ایسٹیمیٹس دیے گئے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے لوگوں سے 100 سے 200 روپے ان کی جیبوں سے نکل گیا۔ یہ بھی بڑی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 کموڈیٹیز کو ہی دیکھ لیں تو پاکستان کے لوگوں کی جیب سے 600 سے 700 ارب روپیہ نکل گیا ہے۔ اور اگر آپ ایگریکلچر سیکٹر میں ایک تیسری کموڈیٹی کو شامل کر لیں، کاٹن کو، تو کاٹن کی جو ایسٹیمیٹس ہیں، حالانکہ آفیشیل ایسٹیمیٹس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 8.5 ملین بیلز جو ہیں ہوں گی، لیکن جو کاٹن کے اندر لوگ انوالو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6.5 سے 7 ملین بیل سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ تو کاٹن، شوگر اور گندم کو ملا کے کوئی 4 سے 4.5 ارب ڈالر کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ ایک طرف تو آپ ڈالرز خرچ کر رہے ہیں، دوسرا پاکستان کے لوگوں کی جیبوں کے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر آ رہا ہے۔ یہ انفلیشن کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ کموڈیٹیز جو ہے یہ بڑا ہی کمپلیکس قسم کا کام ہے۔ منسٹری آف فوڈ میں پرائم منسٹر نے ایک سیل بنایا آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے، لیکن وہ بھی کوئی ایفیکٹولی کوئی کام نہیں کر سکا۔ اس سیل کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ ڈیلی کی بنیاد پہ چیزوں کو مانیٹر کرے، مانیٹر کرنے کے بعد پرائسز کو دیکھے، اور جہاں پہ کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پہ ٹائملی گورنمنٹ کو انفارم کرے تو وہ ڈیسیژ لے سکے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد کچھ پریکٹیکل پرابلمز بھی ہیں۔ وہ پریکٹیکل پرابلمز یہ ہیں کہ اس ٹائم پریکٹیکلی پاکستان میں 5 حکومتیں ہیں۔ اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ہی ہر چیز پہ بلیم اور کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پرائسز کو کنٹرول کرنا وہ پروونشل گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا ٹماٹر ہے، آج سے 3-4 مہینے پہلے 10 روپے کے جی پاکستان میں کوئی نہیں لے رہا تھا، تو اس ٹائم اگر پرائیویٹ سیکٹر
یا تاکہ پبلک سیکٹر بھی، لیکن پبلک سیکٹر چونکہ مینیج نہیں کر سکتا اس طرح کی چیزیں، پرائیویٹ سیکٹر اگر کولڈ سٹوریجز اس ملک میں صحیح طرح سے ان کو انسینٹیو دیے جائیں پرائیویٹ سیکٹر کو، اور کولڈ سٹوریجز اسٹیبلش کر لیں، تو جو چیز آپ کے پاس اسٹاک زیادہ ہے آپ اس کو پریزرو کر کے رکھ لیں، اور جب آپ کے ملک کے اندر شارٹیج ہو اس کو مارکیٹ کے اندر لے آئیں، آپ ایک جائز منافع بھی کمائیں، پرائیویٹ سیکٹر جائز منافع بھی کما سکتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو شارٹیجز ہیں ان کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو ابھی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ اکتوبر میں اگر آپ انفلیشن کا سی پی آئی کا فگر دیکھیں تو وہ کوئی 12% سے اوپر تھی، 12.3 تھا، اور اب یہ ایسٹیمیٹس ہے کہ ہم میکسیمم کو ٹچ کر چکے ہیں۔ اب انفلیشن جو ہے اگر حکومت نے مزید کوئی مس مینجمنٹ نہ کی تو انفلیشنری پریشر کم ہونا شروع ہوگا، اور امید یہ ہے کہ جو فوڈ کی پرائسز ہیں وہ بھی کم ہوں گی، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے گورننس سٹرکچر کے اوپر۔ اگر آپ اپنے گورننس سٹرکچر کو بہتر کر لیں، ٹائملی چیزوں کو پلان کریں، اگر کسی چیز کی شارٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے تو ٹائملی اس کو امپورٹ کر لیں، ٹائملی لاجسٹکس کی فیسلٹیز جو ہے ان کو دیں، جہاں پہ کولڈ سٹوریجز نہیں ہیں وہاں پہ کولڈ سٹوریجز اسٹیبلش کروائیں، تو اس کے نتیجے میں جو آفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ انفلیشن کا پریشر کم ہوگا، جو اوور آل انفلیشن ہے وہ ڈبل ڈیجٹ سے کم ہو کر اس سال کے آخر تک 8.5 to 9% تک آ جائے گی، جو کہ پچھلے سال ایوریج انفلیشن 10.5% کے لگ بھگ تھی۔ تو امید یہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ سے نیچے آئے گی، لیکن یہ بہت سارا ڈیپینڈ کرے گا عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے ان چیزوں کے اوپر پرفارم کرتی ہے اور کتنی ایفیشینٹلی وہ چیزوں کی ڈلیوری کو انشور کرتی ہے۔ تو امید یہی ہے کہ یہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں یہ ایک تو سپلائی سائڈ کو مینیج کر کے اس کو کم کیا جائے گا، اور دوسرا حکومت یہ بھی کوشش کرے گی کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں نہ بڑھیں، کیونکہ اگر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں تو شاید پھر یہ ڈبل ڈیجٹ سے دوبارہ انفلیشن جو ہے وہ اوپر جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ایک اوور آل جو ہے وہ انفلیشنری بلڈ اپ ہو جائے گا۔ تو امید یہی ہے کہ انفلیشن کوشش ہونی چاہیے حکومت کی بھی، کیونکہ یہ غریب کے اوپر بہت بڑا ٹیکس ہے کہ انفلیشنری پریشر سنگل ڈیجٹ کے اندر آئے، اور آئندہ آنے والے 1 سے 2 سال میں جو فوڈ ہے اس کی انفلیشن کو کم کر کے انفلیشن کو 4 سے 5% کی سطح پر لایا جائے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایگریکلچر سیکٹر میں حکومت کیسے پرفارم کرتی ہے۔ اب تک تو ان کی پالیسیز ساری ناکام ہو چکی ہیں، اور کسی بھی سیکٹر میں ان کی وجہ سے کوئی پاکستان کے لوگوں کو ریلیف جو ہے وہ نہیں ملا، لیکن دعا کرتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مہینے اور سال پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس مہنگائی کے جو افریط ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔